ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے اور دست قدرت نے اس کے اندر پیش روی کا خاصہ پھونکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ جیسا کہ اس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اس نظام کی بادشاہی بخشی ہے، ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو ان کا سورج قرار دیتا ہے۔ اور یہ سنت الہی جہاں تک اس کی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ ان میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو یعصوب کہلاتا ہے، اور جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو، اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، النساء 60۔ اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے، اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں، کیونکہ وہ ہمارے دینی مقاصد کے خارج نہیں ہیں، بلکہ ہم کو ان کے وجود سے بہت آرام ملا ہے، اور ہم خیانت کریں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ انگریزوں نے ہمارے دین کو ایک قسم کی وہ مدد دی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آ سکی، کیونکہ ہندوستان کے بعض اسلامی بادشاہوں نے اپنی کوتا ہمتی سے صوبہ پنجاب کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کی اس غفلت سے سکھوں کی متفرق حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبتیں آئیں کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پنجاب میں دین اسلام مر چکا تھا۔ پھر انگریز آئے، اور انگریز کیا ہمارے نیک تالے پھر ہماری طرف واپس ہوئے، اور انہوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور ہمارے مذہبی فرائض میں ہمیں پوری آزادی بخشی، اور ہماری مسجدیں واگزار کی گئیں، اور پھر مدت دراز کے بعد پنجاب میں شعار اسلام دکھائی دینے لگا۔ بس کیا یہ احسان یاد رکھنے کے لائق نہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بعض سست ہمت اسلامی بادشاہوں نے تو اپنی غفلتوں سے کفرستان میں ہمیں دھکا دیا تھا، اور انگریز ہاتھ پکڑ کر پھر ہمیں باہر نکال لائے۔ بس انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کھچڑی پکاتے رہنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا ہے۔ پھر اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الفاتحہ 6 و 7۔ یعنی سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن، بلکہ کوئی انسان، بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور تام طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خوابینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں، اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی، اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے، جس میں سے 15 برس گزر بھی گئے،
اور ایسے وقت میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا۔ ایسا ہی مسیح کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے، اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا، اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا، اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکے میں اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں، اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے۔ بس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے، سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کسر صلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں، کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے، لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے ہیں، اور میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں، ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی حکم ہوں۔ اور میں امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں، اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے، کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں، نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ نزول صفت بروزی تھا، نہ کہ حقیقی، اور مسیح کی وفات کے مسئلے میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں، کیونکہ بموجب نص صریح آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا۔ یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے۔ اب جو شخص میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانے کے لیے حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے، اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے، اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آ چکے ہیں، اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے، زمین نشان ظاہر کر رہی ہے، اور مبارک وہ جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکمی ہیں، صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے 4 نشان دیے ہیں۔ اول، میں قرآن شریف کے معجزے کے ذیل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسرے، میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ 3، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں، اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ چوتھے، میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئی۔ آسماں بارد نشاں الوقت میں گوید زمین، عید و شاہد از پے تصدیق من استادان۔ آسمان نشان برسا رہا ہے اور زمین کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے۔ یہ دونوں میری تصدیق کے لیے گواہ کے طور پر کھڑے۔ مدت ہوئی، کسوف خسوف رمضان میں ہو گیا، حج بھی بند ہوا، اور بموجب حدیث کے طاعون بھی ملک میں پھیلی، اور بہت سے نشان مجھ سے ظاہر ہوئے،
جس کے صدہا ہندو اور مسلمان گواہ ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا، ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے، اور وہ میرے لیے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے، اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت سے میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا۔ دیکھو، میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمے تھا، اور یہ باتیں اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں، مگر جس واقعے نے مجھے ان امور کے مقرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے، جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کے ساتھ اس رسالے کو لکھا ہے۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر 1898 میں، جو مطابق جمادی الاول 1316 ہجری ہے، ایک میرے دوست جن کو میں ایک بے شر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں، اور ان کی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے، واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، حساب رکھنے والا، مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں، اور اس غلطی کے ضرر سے ان کی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں۔ وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لے کر قادیان میں میرے پاس پہنچے اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو سنائے۔ پس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو الہامات کا شرف بخشا ہے، مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے آپ کی نسبت کہا ہے کہ میں ان کی کیوں بیعت کروں، بلکہ انہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ اس خواب سے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مسیح موعود نہیں جانتے، اور نیز یہ کہ وہ مسئلہ امامت حقہ سے بے خبر ہیں، لہٰذا میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تا میں ان کے لیے امامت حقہ کے بیان میں یہ رسالہ لکھوں اور بیعت کی حقیقت تحریر کروں۔ سو میں امام حق کے بارے میں، جس کو بیعت لینے کا حق ہے، اس رسالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ رہی حقیقت بیعت کی، سو وہ یہ ہے کہ بیعت کا لفظ بیع سے مشتق ہے، اور بیع اس باہمی رضامندی کے معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسری چیز کے عوض میں دی جاتی ہے۔ سو بیعت سے غرض یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنے نفس کو مع اس کے تمام لوازم کے ایک رہبر کے ہاتھ میں اس غرض سے بیچے کہ تا اس کے عوض میں وہ معارف حقہ اور برکات کاملہ حاصل کرے جو موجب معرفت اور نجات اور رضامندی باری تعالی ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیعت سے صرف توبہ منظور نہیں، کیونکہ ایسی توبہ تو انسان بطور خود بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہ معارف اور برکات اور نشان مقصود ہیں جو حقیقی توبہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو، اور اسی طرح دنیاوی جہنم سے رہا ہو کر آخرت کے دوزخ سے مخلصی نصیب ہو، اور دنیاوی نابینائی سے شفا پا کر آخرت کی نابینائی سے بھی امن حاصل ہو۔ سو اگر اس بیعت کے ثمرہ دینے کا کوئی مرد ہو تو سخت بدذاتی ہوگی کہ کوئی شخص دانستہ اس سے اعراض کرے۔ عزیز من، ہم تو معارف اور حقائق اور آسمانی برکات کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ایک سمندر بھی پی کر سیر نہیں ہو سکتے۔ بس اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کی اصل فلسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے، اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے، اور یا اس پر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے، تو بسم اللہ، وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لے وے، اور وہ روحانی معارف اور قرآنی حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے۔ میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسے میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معارف بیان فرما دیں جس سے 1000 درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں تو ہم ان کے مطیع ہیں۔ ندارت کسے باتو نا گفتکار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ تجھ نالائق سے تو کسی کو کوئی کام نہیں، لیکن جو تو نے کہا ہے
اب اس کی دلیل تو لے کر آ۔ بہرحال اگر آپ کے پاس وہ حقائق اور معارف اور برکات ہیں جو معجزانہ اثر اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر میں کیا، میری تمام جماعت آپ کی بیعت کرے گی، اور کوئی سخت بد ذات ہوگا جو ایسا نہ کرے۔ مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں؟ معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کے الہامات لکھے ہوئے سنے تھے، ان میں بھی بعض جگہ صرفی اور نحوی غلطیاں تھیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے محض نیک نیتی سے اور غربت سے دینی نصیحت کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ بھئی ہمہ میرے نزدیک اگر الہامات میں کسی ناواقف اور ناخواندہ کے الہامی فکروں میں نحوی صرفی غلطی ہو جائے تو نفس الہام قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے اور بڑے بسط کو چاہتا ہے، جس کا یہ محل نہیں ہے۔ اگر ایسی غلطیاں سن کر کوئی خشک ملا جوش میں آ جاوے تو وہ بھی معذور ہے، کیونکہ روحانی فلسفی کے کوچے میں اس کو دخل نہیں۔ لیکن یہ ادنا درجے کا الہام کہلاتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا، کیونکہ الہام 3 طبقوں کا ہوتا ہے: ادنا اور اوسط اور اعلیٰ۔ بہرحال ان غلطیوں سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا، اور میں اپنے دل میں دعا کرتا تھا کہ میرے معزز دوست کسی شریر خشک ملا کو یہ الہامات جو بظاہر قابل اعتراض ہیں نہ سناویں کہ وہ خواہ نخواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرے گا۔ جو الہام حقائق معارف سے خالی اور غلطیوں سے بھی پر ہو، کسی موافق یا مخالف کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، خاص کر اس زمانے میں، بلکہ بجائے فائدہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں ایمان سے اور سچائی سے حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات سراسر سچ ہے۔ میرے عزیز دوست توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں۔ حاشیہ: میرا یقین ہے کہ اگر یہ معزز دوست زیادہ توجہ فرمائیں گے تو جلد تر ان کے الہامات میں ایک کامل رنگ پیدا ہو جائے گا۔ منہو، میرے عزیز دوست توجہ اللہ کی طرف زیادہ ترقی کریں کہ جیسے جیسے دل کی صفائی بڑھے گی، ایسا ہی الہام میں فصاحت کی صفائی بڑھے گی۔ یہی بھید ہے کہ قرآن کی وحی دوسرے تمام نبیوں کی وحیوں سے علاوہ معارف کے فصاحت بلاغت میں بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی صفائی دی گئی تھی، سو وہ وحی معنوں کی روح سے معارف کے رنگ میں اور الفاظ کی روح سے بلاغت فصاحت کے رنگ میں ظاہر ہوئی۔ میرے دوست یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بیعت ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب بعض کے وقت قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرتے ہیں، مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا 1000واں حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ الہامی طریق ابھی ناقص اور کسبی طریق بکلی متروک۔ نہ معلوم کسی محقق سے قرآن سننے کا بھی اب تک موقع ہوا یا نہیں۔ حاشیہ: ہم انکار نہیں کرتے کہ آپ پر لدنی علم کے چشمے کھل جائیں، مگر ابھی تو نہیں۔ خوابوں اور کشفوں پر استعارات اور مجازات غالب ہوتے ہیں، مگر آپ نے اپنے خواب کو حقیقت پر حمل کر لیا۔ مجدد صاحب سرہندی نے ایک کشف میں دیکھا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طفیل خلیل اللہ کا مرتبہ ملا، اور اس سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ نے دیکھا تھا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر انہوں نے ببائے سے بسطت علم کے وہ خیال نہ کیا جو آپ نے کیا، بلکہ تعویل کی۔ منہ، آپ برائے خدا ناراض نہ ہوں، آپ نے اب تک بیعت کی حقیقت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا دیتے اور کیا لیتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں، اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں، جو گویا تمام جہان کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے دل میں ہزارہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ما حقائق معارف کے پڑھاویں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے ہی بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حضرت مولوی صاحب موصوف کی پیروی کرتے تو آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ سوچیں کہ فاضل موصوف جو خان ماں چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھے اور کچے کوٹھوں میں تکلیف سے بسر کرتے ہیں، کیا وہ بغیر کسی بات کے دیکھنے کے
دانستہ اس تکلیف کو گوارا کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے عزیز اور دوست ملہم صاحب یاد رکھیں کہ وہ ان خیالات میں سخت درجے کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے۔ کیا چند ناشناختہ الہامی فکروں کے ساتھ کہ وہ بھی اکثر صحیح نہیں، یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تئیں امام الزمان خیال کر لے؟ عزیز من، امام الزمان کے لیے بہت سی شرائط ہیں، تبھی تو وہ ایک جہان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہزار نقطۂ باریک تر زمو ایجاز، نہر کے سر بتراشد قلندری داند۔ اس جگہ ہزاروں بال سے بھی باریک نقطے ہیں، ہر کوئی جو اپنا حلیہ سنوار لے تو وہ قلندر یعنی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ میرے عزیز ملہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فقرات الہامی اکثر ان پر وارد ہوتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جماعت میں اس قسم کے ملہم اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے۔ سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتے کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں، اور بعض عورتیں میری مصدق ہیں جنہوں نے ایک حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ میں نہایت تعجب میں ہوں کہ آپ کی نسبت اس کے الہامات میں غلطی کم ہوتی ہے۔ 28 ستمبر 1898 کو ان کے چند الہامات مجھ کو بدریہ خط ان کے برادر حقیقی فتح محمد بزدار کے ملے۔ ایسا ہی کئی ملہم ہماری جماعت میں موجود ہیں، ایک لاہور میں ہی تشریف رکھتے ہیں، مگر کیا ایسے الہامات سے کوئی شخص امام الزمان کی بیعت سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو کسی کی بیعت سے عذر نہیں، مگر بیعت سے غرض حفاظ علوم روحانیہ اور تقویت ایمان ہے۔ اب فرمائیے کہ آپ بیعت میں کون سے علوم سکھلائیں گے اور کون سے قرآنی حقائق بیان فرمائیں گے؟ آپ آئیے اور امامت کا جوہر دکھلائیے، ہم سب بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، پر کوئی مجھ کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ میں نقارے کی آواز سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب بطور نشان امامت ہے۔ جو شخص اس نشان امامت کو دکھلائے اور ثابت کرے کہ وہ فضائل میں مجھ سے بڑھ کر ہے، میں اس کو دست بیعت دینے کو تیار ہوں، مگر خدا کے وعدوں میں تبدیلی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سے قریباً 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے: الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المؤمنین رکھا ہے، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے، اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانے میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں۔ بس بخدا میں کشتی کے میدان میں کھڑا ہوں، جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا عنقریب وہ مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا، اور اب حجت اللہ کے نیچے ہے۔ اے عزیز، کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا بغیر لیاقت کے نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک انگریز حاکم کے پاس ایک خاندانی شخص پیش کیا گیا کہ اس کو تحصیلدار بنا دیا جائے، اور جس کو پیش کیا وہ محض جاہل تھا، اردو بھی نہیں آتی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ اگر میں اس کو تحصیلدار بنا دوں تو اس کی جگہ مقدمات کون فیصلہ کرے گا؟ میں اس کو بجوز 5 روپیہ کے مزکوری کے اور کوئی نوکری دے نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، الانعام 125۔ کیا جس کے پاس ہزاروں دشمن دوست سوالات اور اعتراضات لے کر آتے ہیں اور نیابت نبوت اس کے سپرد ہوتی ہے، اس کی یہی شان چاہیے کہ صرف چند الہامی فقرے اس کی بغل میں ہوں اور وہ بھی بے ثبوت؟ کیا قوم اور مخالف قوم اس سے تسلی پکڑ سکتے ہیں؟
اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی گراں لفظ ہو تو ہر ایک صاحب اور نیز اپنے دوست ملہم صاحب سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے سراسر نیک نیتی سے چند سطریں لکھی ہیں، اور میں اس عزیز دوست سے بدل و جان محبت رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ فقط خاکسار مرزا غلام احمد از قادیاں، ضلع گرداسپور۔ مولوی عبد الکریم صاحب کا خط ایک دوست کے نام۔ اس پر نوٹ ہے، اس خط پر اتفاقاً میری نظر پڑی، جس کو اخویم مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنے ایک دوست کی طرف لکھا تھا، سو میں نے ایک مناسبت کی وجہ سے جو اس رسالے کے مضمون سے اس کو ہے چھاپ دیا۔ منہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اما بعد، من عبد الکریم الی اخی وحبی نصر اللہ خان، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دل میں پھر تحریک ہوئی ہے کہ کچھ درد دل کی کہانی آپ کو سناؤں۔ ممکن ہے کہ آپ بھی میرے ہمدرد بن جائیں۔ اتنی مدت کے بعد یہ تحریک خالی از مسالے نہ ہوگی۔ محرک قلوب اپنے بندوں کو ابس کام کی ترغیب نہیں دیا کرتا۔ چودھری صاحب، میں بھی ابن آدم ہوں، ضعیف عورت کے پیٹ سے نکلا ہوں، ضرور ہے انسانی کمزوری، تعلقات کی کششیں اور رقت مجھ میں بھی ہو۔ بطن عورت سے نکلا ہوا اگر اور عوارض اسے چمٹ نہ جائیں تو سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بڑی رقیق قلب والی بڑھیا دائم المرض موجود ہے، میرا باپ بھی ہے، اللہم عافہ ہو و والے ہو و وفق للحسنى۔ میرے عزیز اور نہایت عزیز بھائی بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں، تو پھر کیا میں پتھر کا کلیجہ رکھتا ہوں جو مہینے گزر گئے یہاں دھونی رمائے بیٹھا ہوں؟ یا کیا میں سودائی ہوں اور میرے حواس میں خلل ہے؟ یا کیا میں مقلد کور باطن اور علوم حقہ سے نابلد محض ہوں؟ یا کیا میں فاسقانہ زندگی بسر کرنے میں اپنے کنبے اور محلے اور اپنے شہر میں مشہور ہوں؟ یا کیا میں مفلس نادار پیٹ کی غرض سے نت نئے بحروف بدلنے والا کلاش ہوں؟ یعلم اللہ الملائکہ یشہدون، کہ میں بحمد اللہ ان سب معائب سے بری ہوں۔ ولا ازکی نفسی ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ تو پھر کس بات نے مجھ میں ایسی استقامت پیدا کر رکھی ہے جو ان سب تعلقات پر غالب آ گئی ہے؟ بہت صاف بات اور ایک ہی لفظ میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زمان کی شناخت۔ اللہ اللہ، یہ کیا بات ہے جس میں ایسی زبردست قدرت ہے جو سارے ہی سلسلوں کو توڑ تاڑ دیتی ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں میں بقدر استطاعت کے کتاب اللہ کے معارف و اسرار سے بہرہ مند ہوں، اور اپنے گھر میں کتاب اللہ کے پڑھنے اور پڑھانے کے سوا مجھے اور کوئی شغل نہیں ہوتا۔ پھر میں یہاں کیا سیکھتا ہوں؟ کیا وہ گھر میں پڑھنا اور ایک معتدبے جماعت میں مشار الیہ اور مطمع انظار بننا میری روح یا میرے نفس کے بہلانے کو کافی نہیں؟ ہرگز نہیں، واللہ سمت اللہ، ہرگز نہیں۔ میں قرآن کریم پڑھتا، لوگوں کو سناتا، جمعے میں ممبر پر کھڑا ہو کر بڑی پراثر اخلاقی واضح کرتا اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا اور نواہی سے بچنے کی تاکیدیں کرتا، مگر میرا نفس ہمیشہ مجھے اندر اندر ملامتیں کرتا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ الصف 3:4۔ میں دوسروں کو رلاتا پر خود نہ روتا، اوروں کو ناکردنی اور ناگفتنی امور سے ہٹاتا پر خود نہ ہٹتا، کیونکہ معتمد ریاکار اور خود غرض مکار نہ تھا، اور حقیقتاً وصول جاہ و دنیا میرا قبلہ ہمت نہ تھا۔ میرے دل میں جب ذرا تنہا ہوتا ہجوم کر کے یہ خیالات آتے، مگر چونکہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی راہ و روئے نظر نہ آتا، اور ایمان ایسے جھوٹے خشک عملوں پر قانے ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا،
آخر ان کشاکشوں سے ذوف دل کے سخت مرض میں گرفتار ہو گیا۔ بارہا مصمم ارادہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا اور واز کرنا قطعاً چھوڑ دوں، پھر لپک لپک کر اخلاق کی کتابوں، تصوف کی کتابوں اور تفاسیر کو پڑھتا۔ احیاء العلوم اور عوارف المعارف اور فتوحات مکیہ ہر 4 جلد اور کثیر کتابیں اسی غرض سے پڑھیں اور بتوجہ پڑھیں، اور قرآن کریم تو میری روح کی غذا تھی اور بحمدللہ ہے۔ بچپن سے اور بالکل بے شعوری کے سن سے اس پاک بزرگ کتاب سے مجھے اس قدر انس ہے کہ میں اس کا کم و کیف بیان نہیں کر سکتا۔ غرض علم تو بڑھ گیا، اور مجلس کے خوش کرنے اور واز کو سجانے کے لیے لطائف و ظرائف بھی بہت حاصل ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے بیمار میرے ہاتھوں سے چنگے بھی ہو گئے، مگر مجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوتی تھی۔ آخر بڑے حیث بحث کے بعد مجھ پر کھولا گیا کہ زندہ نمونہ یا اس زندگی کے چشمے پر پہنچنے کے سوا جو اندرونی آلائشوں کو دھو سکتا ہو، یہ میل اترنے والی نہیں۔ ہادی کامل خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ نے کس طرح صحابہ کو منازل سلوک 23 برس میں طے کرائیں۔ قرآن علم تھا اور آپ اس کا سچا عملی نمونہ تھا۔ قرآن کے احکام کی عظمت و جبروت کو مجرد الفاظ اور علمی رنگ نے فوق العادہ رنگ میں قلوب پر نہیں بٹھایا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عملی نمونوں اور بے نظیر اخلاق اور دیگر تائیدات سماویہ کی رفاقت اور پیا پے ظہور نے ایسا لازوال سکہ آپ کے خدام کے دلوں پر جمایا۔ خدا تعالیٰ کو چونکہ اسلام بہت پیارا ہے اور اس کا ابد الدہر تک قائم رکھنا منظور ہے، اس لیے اس نے پسند نہیں کیا کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب عالم کی طرح قصوں اور فسانوں کے رنگ میں ہو کر تقویم پاری نہ ہو جائے۔ اس پاک مذہب میں ہر زمانے میں زندہ نمونے موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی اور عملی طور پر حامل قرآن علیہ صلوات الرحمن کا زمانہ لوگوں کو یاد دلایا۔ اسی سنت کے موافق ہمارے زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود ایدہ اللہ الودود کو ہم نے کھڑا کیا، یہ زمانے پر وہ ایک گواہ ہو جائے۔ میں نے جو کچھ اس خط میں لکھنا چاہا تھا، حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک کی ضرورت پر چند وجدانی دلائل تھے۔ اس اثنا میں بعض تحریکات کی وجہ سے خود حضرت اقدس نے ضرورت امام پر پرسوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ ڈالا ہے جو عنقریب شائع ہوگا۔ ناچار میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا۔ بالآخر میں اپنی نیکی سے بھری ہوئی صحبتوں کو آپ کے باقاعدہ حسن ارادت کے ساتھ درس کتاب اللہ میں حاضر ہونے کو، آپ کے اپنی نسبت کمال حسن ظن کو، اور ان سب پر آپ کی نیک دل اور پاک تیاری کو آپ کو یاد دلاتا اور آپ کی ضمیر روشن اور فطرت مستقیمہ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، وقت بہت نازک ہے۔ جس زندہ ایمان کو قرآن چاہتا ہے اور جیسی گناہ سوز آگ قرآن سینوں میں پیدا کرنی چاہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ میں خدائے رب عرش عظیم کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہی ایمان حضرت نائب الرسول مسیح موعود کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اس کی پاک صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کار خیر میں توقف کرنے سے مجھے خوف ہے کہ دل میں کوئی خوفناک تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ دنیا کا خوف چھوڑ دو اور خدا کے لیے سب کچھ کھو دو، کہ یقیناً سب کچھ مل جائے گا۔ والسلام 1 اکتوبر 1898 عاجز عبد الکریم از قادیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انکم ٹیکس اور تازہ نشان۔ صدق را ہر دم مدد آید ز رب العالمین، صادقاں را دست حق باشد نہاں در آستین۔ سچائی کو ہر دم رب العالمین سے مدد پہنچتی ہے، صادقوں کی آستین میں خدا کا ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہر بلا کز آسماں بر صادق آید فرود، آخرش گردد نشان از برائے طالبین۔ ہر وہ مصیبت جو آسمان سے کسی صادق پر آتی ہے، وہ آخر میں طالبان حق کے لیے ایک نشان ہو جاتی ہے۔
ہمارے بعض نادان دشمن ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں اپنے ناکام رہنے سے بہت مغموم اور کوفتہ خاطر تھے، کیونکہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں جس کا اثر اس راقم کی جان اور عزت پر تھا، باوجود بہت سی کوشش کے فاش شکست اٹھانی پڑی، اور نہ صرف شکست بلکہ اس مقدمے کے متعلق وہ الہامی پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کے 200 سے زیادہ ثقہ اور معزز لوگوں کو خبر دی گئی تھی، اور جس کو پبلک میں پیش از وقت بخوبی شائع کر دیا گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ان مخالفوں کی بدظنی اور شتاب کاری سے ایک دوسری شکست بھی ان کو نصیب ہوئی، اور وہ یہ کہ جبکہ ان دنوں میں سرسری طور پر بغیر کسی عدالت کی باضابطہ تحقیق کے اس راقم پر مبلغ 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس مشخص ہو کر اس کا مطالبہ ہوا، تو یہ لوگ جن کے نام لکھنے کی حاجت نہیں، عقل مند خود ہی سمجھ جائیں گے، اپنے دلوں میں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر ہمارا پہلا نشانہ خطا گیا تھا تو غنیمت ہے کہ اس مقدمے میں اس کی تلافی ہوئی، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ بد اندیش اور نفسانی آدمی فتح یاب ہو سکیں، کیونکہ کوئی فتح یابی اپنے منصوبوں اور مکاریوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہے جو انسانوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اندرونی خیالات کو جانچتا اور ان کے نیات کے موافق آسمان پر سے حکم کرتا ہے۔ سو اس نے ان تیرہ خیالات لوگوں کی یہ مراد بھی پوری نہ ہونے دی، اور بعد تحقیقات کامل بتاریخ 17 ستمبر 1898 انکم ٹیکس معاف کیا گیا۔ اس مقدمے کے یک دفعہ پیدا ہو جانے میں ایک یہ بھی حکمت الہی مخفی تھی کہ تا خدا تعالیٰ کی تائید میری جان اور آبرو اور مال کے متعلق یعنی تینوں طرح سے اور تینوں پہلوؤں سے ثابت ہو جائے، کیونکہ جان اور آبرو کے متعلق تو ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں نصرت الہی بپائے ثبوت پہنچ چکی تھی، مگر مال کے متعلق امر تائید ہنوز مخفی تھا۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے ارادہ فرمایا کہ پبلک کو مال کے متعلق بھی اپنی تائید دکھلاوے، سو اس نے یہ تائید بھی ظاہر فرما کر تینوں قسم کی تائیدات کا دائرہ پورا کر دیا۔ سو یہی بھید ہے کہ یہ مقدمہ برپا کیا گیا، اور جیسا کہ ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے برپا نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو ہلاک یا ذلیل کیا جائے، بلکہ اس لیے برپا ہوا تھا کہ اس قادر کریم کے نشان ظاہر ہوں، ایسا ہی اس میں بھی ہوا۔ اور جس طرح میرے خدا نے جان اور عزت کے مقدمے میں پہلے سے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی تھی کہ آخر میں بریت ہوگی اور دشمن شرمسار ہوں گے، ایسا ہی اس نے اس مقدمے میں بھی پہلے سے خوشخبری دی کہ انجام کار ہماری فتح ہوگی اور حاسد بد باطن ناکام رہیں گے۔ چنانچہ وہ الہامی خوشخبری اخیر حکم کے نکلنے کے پہلے ہی ہماری جماعت میں خوب اشاعت پا چکی تھی، اور جیسا کہ ہماری جماعت نے جان اور آبرو کے مقدمے میں ایک آسمانی نشان دیکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک آسمانی نشان دیکھ لیا جو ان کے ایمان کی زیادت کا موجب ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں خدا تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے، اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو، مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خذلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام میں موعود کے ظہور کا نشان ہے، تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ایک شخص میدان میں کھڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ اب اس نشان کے چھپانے کے لیے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے،
اور جب رمضان میں خسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ خسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں لگے گا، حالانکہ اس خسوف میں چاند کو گرہن 13ویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن 28 تاریخ کو لگا۔ اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے، اس کا نام تو ہلال ہے، اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ ہلال کا لفظ، سو حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو اس کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی مہینے کی 13ویں رات، اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا، یعنی 28 تاریخ جو اس کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن ہے۔ حاشیہ: یہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن کے لیے مہینے کی 3 رات مقرر ہیں، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں، اور ہمیشہ چاند گرہن ان 3 راتوں میں سے کسی ایک میں لگتا ہے، بس اس حساب سے چاند گرہن کی پہلی رات 13ویں رات ہے جس کی طرف حدیث کا اشارہ ہے، اور سورج گرہن کے دن مہینے کی 27ویں اور 28ویں اور 29ویں تاریخ ہے، بس اس حساب سے درمیانی دن سورج گرہن کا 28واں ہے اور انہی تاریخوں میں گرہن لگا۔ منو تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور پھر بڑی جاں کاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا آدمی نہیں ہے۔ تب ان کو کہا گیا کہ جب کہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تو وہ جرح جس کی بنا شک پر ہے، اس یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے، کچھ چیز ہی نہیں، یعنی پیشگوئی کا پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے، اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بدیہیات کے انکار کے حکم میں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پیشگوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی مہدویت کے زمانے میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے، لیکن یہ کہنا اس کی چال چلن میں ہمیں کلام ہے، یہ ایک شکی امر ہے، اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے۔ ماں سوائے اس کے یہ پیشگوئی اور طرق سے بھی ثابت ہے، اور حنفیوں کے بعض اکابر نے بھی اس کو لکھا ہے، تو پھر انکار شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہر ترمی ہے۔ اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا، مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد اس کے عنقریب ظاہر ہوگا۔ مگر یہ ان کا جواب بھی بودا اور باطل ثابت ہوا، کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا، مگر صدی سے بھی 15 برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے، یہ لوگ کافر ہیں، ان کی کتابیں مت دیکھو، ان سے ملاپ مت رکھو، ان کی بات مت سنو کہ ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی۔ لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی ان کے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی۔ یہ کس قدر ان کی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیبی غلبہ کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ آسمان کی گواہی دارقطنی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے، یعنی رمضان میں خسوف اور زمین کی گواہی صلیبی غلبہ ہے، جس کے غلبے میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، یہ دونوں شہادتیں ہماری مؤید اور ان کی مکذب ہیں۔ پھر لیے اکرام کی موت کا جو نشان ظاہر ہوا اس نے بھی ان کو کچھ کم شرمندہ نہیں کیا۔ ایسا ہی مہوتس و جلسہ یعنی قوموں کا مذہبی جلسہ جس میں ہمارا مضمون بطور نشان غالب رہا تھا، کچھ کم ندامت کا موجب نہیں ہوا، کیونکہ اس میں نہ صرف ہمارا مضمون غالب رہا بلکہ یہ واقعہ پیش از وقت الہام ہو کر بذریعہ اشتہارات شائع کر دیا گیا۔ کاش اگر آتھم ہی زندہ رہتا تو میاں محمد حسین بٹالوی اور اس کے ہم جنسوں کے ہاتھ میں جھوٹی تعویلوں کی کچھ گنجائش رہتی، مگر آتھم بھی جلد مر کر ان لوگوں کو برباد کر گیا۔ جب تک وہ چپ رہا زندہ رہا، اور پھر منہ کھولتے ہی الہامی شرط نے اس کو لے لیا۔ خدا تعالی نے الہامی شرط کے موافق اس کو عمر دی
اور جبھی سے اس نے تکذیب شروع کی، اسی وقت سے عوارض شدیدہ نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ بہت جلد اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ ذلت بعض نادان مولویوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی اور شرطی پیشگوئی کو محض شرارت سے انہوں نے یوں دیکھا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی، اور آتھم کی سراسیمگی اور زبان بند زندگی سے جو پیشگوئی کے ایام میں بدیہی طور پر رہی، انہوں نے دیانت داری سے کوئی نتیجہ نہ نکالا، اور جو آتھم قسم کے لیے بلایا گیا اور نالش کے لیے اکسایا گیا اور وہ انکار سے کانوں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان تمام امور سے ان کو کوئی ہدایت نہ ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اپنے نشانوں کو شبہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکرام کی پیشگوئی کو جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی اور جس میں تاریخ اور دن اور صورت موت یعنی کس طریق سے مرے گا سب بیان کیا گیا تھا، اتمام حجت کے لیے کمال صفائی سے پورا کیا۔ مگر افسوس کہ سچائی کے مخالفوں نے اس کھلے کھلے خدا تعالیٰ کے نشان سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو لیکرام کی پیشگوئی میرے ذلیل کرنے کے لیے بڑا عمدہ موقع تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی، اور اس میں صاف طور پر پیشگوئی کے ساتھ ہی میں نے اپنا اقرار لکھ کر شائع کر دیا تھا کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا ہوں اور ہر ایک سزا اور ذلت کا سزاوار ہوں۔ سو اگر میں جھوٹا ہوتا تو ایسے موقع پر جب کہ قسمیں کھا کر یہ پیشگوئی جو کوئی شرط نہیں رکھتی تھی شائع کی گئی تھی، ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو رسوا کرتا اور میرا اور میری جماعت کا نام و نشان مٹا دیتا۔ سو خدا نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس میں میری عزت ظاہر کی، اور جن لوگوں نے نادانی سے آتھم کے متعلق کی پیشگوئی کو نہیں سمجھا تھا، ان کے دلوں میں بھی اس پیشگوئی سے روشنی ڈالی۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسی پیشگوئی میں جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی اور جس کے خطا جانے سے میری تمام کشتی غرق ہوتی تھی، خدا نے کیوں میری تائید کی اور کیوں اس کو پوری کر کے سدا دلوں میں میری محبت ڈال دی، یہاں تک کہ بعض سخت دشمنوں نے روتے ہوئے آ کر بیعت کی۔ اگر یہ پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو میاں بٹالوی صاحب خود سوچ لیں کہ کس شد و مد سے وہ اشاعت السنہ میں تکذیب کے مضامین لکھتے، اور کیا کچھ ان کا دنیا پر اثر ہوتا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا نے ایسے موقع پر کیوں بٹالوی اور اس کے ہم خیال لوگوں کو شرمندہ اور ذلیل کیا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ خدا لکھ چکا ہے کہ وہ مومنوں کو غالب کرتا ہے؟ کیا اگر پیشگوئی جو ایک ذرہ بھی شرط اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اور ایک بھاری مخالف کے حق میں تھی جو مجھ پر دانت پیستا تھا جھوٹی نکلتی، تو کیا اس صاف فیصلے کے بعد میرا کچھ باقی رہ جاتا؟ اور کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس پیشگوئی کے جھوٹے نکلنے پر شیخ محمد حسین بٹالوی کو 1000 عید کی خوشی ہوتی اور وہ طرح طرح کے ٹھٹھے اور ہنسی کا اپنے کلام کو رنگ دے کر رسالے کو نکالتا اور کئی جلسے کرتا؟ لیکن اب پیشگوئی کے سچی نکلنے پر اس نے کیا کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس نے خدا کے ایک عظیم الشان کام کو ایک ردی چیز کی طرح پھینک دیا اور اپنے منحوس رسالے میں یہ اشارہ کیا کہ لیکرام کا یہی شخص قاتل ہے؟ سو میں کہتا ہوں کہ میں کسی انسانی حربے کے ساتھ قاتل نہیں، ہاں آسمانی حربے کے ساتھ یعنی دعا کے ساتھ قاتل ہوں، اور وہ بھی اس کے الہا اور درخواست کے بعد۔ میں نے نہیں چاہا کہ اس پر بد دعا کروں، مگر اس نے آپ چاہا، سو میں اس کا اسی طرح قاتل ہوں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز شاہ ایران کے قاتل تھے۔ فرض اکرام کا مقدمہ محمد حسین پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کر گیا، اور ایسا ہی اس کے اور بھائیوں پر۔ پھر بعد اس کے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں خدا کا نشان ظاہر ہوا اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آخر حکم سے پہلے صدہا لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ اس مقدمے میں شیخ بٹالوی کو وہ ذلت پیش آئی کہ اگر سعادت یاوری کرتی تو بلا توقف توبہ نصوح کرتا۔ اس پر خوب کھل گیا کہ خدا نے کس کی تائید کی۔ یاد رہے کہ کلارک کے مقدمے میں محمد حسین نے عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو کر میری تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا تھا اور میرے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ آخر میرے خدا نے مجھے بری کیا اور عین کچہری میں کرسی مانگنے پر وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک شریف آدمی مارے ندامت کے مر سکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذلت چاہنے کا نتیجہ ہے۔ کرسی کی درخواست پر
اس کو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑکیاں دیں اور کہا کہ کرسی نہ کبھی تجھ کو ملی اور نہ تیرے باپ کو، اور جھڑک کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا، اور اس پر موت یہ ہوئی کہ ان جھڑکیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی ذلت دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا، اور مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ اس واقعے کو بار بار لکھوں۔ کچہری کے افسر موجود ہیں، ان کا عملہ موجود ہے، ان سے پوچھنے والے پوچھ لیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی تائید کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے اور جھوٹوں اور دجالوں کو ذلیل کرتا ہے، پھر یہ الٹی ندی کیوں بہنے لگی کہ ہر ایک میدان میں محمد حسین کو ہی ذلت اور رسوائی اور بے عزتی نصیب ہوتی گئی؟ کیا خدا تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے یہی عادت ہے؟ اب ٹیکس کے مقدمے میں شیخ بٹالوی صاحب کی یہ خوشی تھی کہ کسی طرح ٹیکس لگ جائے تا اسی مضمون کو لمبا چوڑا کر کے اشاعت السنہ کو رونق دیں، تا پہلی ذلتوں کی کسی قدر پردہ پوشی ہو سکے۔ سو اس میں بھی وہ نامراد ہی رہا اور صاف طور پر معافی کا حکم آ گیا۔ خدا نے اس مقدمے کو ایسے حکام کے ہاتھ میں دیا جنہوں نے سچائی اور ایمانداری سے عدالت کو پورا کرنا تھا، سو بد نصیب بد اندیش اس حملے میں بھی محروم ہی رہے۔ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ اس نے حکام با انصاف پر اصل حقیقت کھول دی، اور اس جگہ ہمیں جناب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپورہ کا شکریہ کرنا چاہیے، جن کے دل پر خدا تعالیٰ نے واقعی حقیقت منکشف کر دی۔ اسی وجہ سے ہم ابتدا سے انگریزی حکومت اور انگریزی حکام کے شکر گزار اور مداح اور شناخواں ہیں کہ وہ انصاف کو بہرحال مقدم رکھتے ہیں۔ کپتان ڈگلس صاحب سابق کمشنر نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمہ فوجداری میں اور مسٹر ٹی ڈکسن صاحب نے اس انکم ٹیکس کے مقدمے میں ہمیں انگریزی عدالت اور حق پسندی کے دو ایسے نمونے دیے ہیں جن کو ہم مدت العمر میں کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ کپتان ڈگلس صاحب کے سامنے وہ نازک مقدمہ آیا تھا جس کا فریق مستغیث ایک معزز عیسائی تھا اور جس کی تائید میں گویا پنجاب کے تمام پادری تھے، لیکن صاحب موصوف نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مقدمہ کس گروہ کی طرف سے ہے، اور پورے طور پر عدالت سے کام لیا اور مجھے بری کیا۔ اور جو مقدمہ اب مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کے زیر تجویز آیا یہ بھی نازک تھا، کیونکہ ٹیکس کی معافی میں سرکار کا نقصان ہے۔ سو صاحب مؤخر الذکر نے بھی سراسر معدلت اور انصاف پسندی اور محض عدل سے کام لیا۔ میری دانست میں اس قسم کے حکام گورنمنٹ کی رعایا پروری اور نیک نیتی اور اصول انصاف کے روشن نمونے ہیں، اور واقعی امر یہی تھا جس امر تک مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب کا روشن خیال پہنچ گیا۔ سو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ اور اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج الدین صاحب تحصیل پرگنہ بٹالہ قابل ذکر ہے، جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینہ کی طرح حکام بالا دست کو دکھلا دیا، اور اس طرح پر ٹھیک اصلیت تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حکام کو مدد دی۔ اب وہ مقدمہ یعنی تحصیلدار صاحب کی رائے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کا اخیر حکم ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ نقل رپورٹ منشی تاج الدین صاحب تحصیلدار پرگنہ بٹالہ ضلع گورداسپور بمقدمہ عذرداری ٹیکس بشمولہ مثل اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر، مرجوع 27 جون 1898، فیصلہ 17 ستمبر 1898، نمبر بستہ از محکمہ، نمبر مقدمہ 55/46، مثل عذرداری انکم ٹیکس، مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ ذات مغل، سکنہ قادیاں، تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور، بحضور جناب والا شان جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گورداسپور، جناب عالی مرزا غلام احمد قادیانی پر اس سال 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس تشخیص ہوا تھا۔ اس سے پیشتر مرزا غلام احمد پر کبھی ٹیکس تشخیص نہیں ہوا۔
چونکہ یہ ٹیکس نیا لگایا تھا، مرزا غلام احمد نے اس پر عدالت حضور میں عذرداری دائر کی، جو بنابر دریافت سپرد محکمہ حاضہ ہوئی۔ پیشتر اس کے کہ انکم ٹیکس کے متعلق جس قدر تحقیقات کی گئی ہے اس کا ذکر کیا جائے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کچھ ذکر گوش گزار حضور کیا جاوے، تاکہ معلوم ہو کہ عذردار کون ہے اور کس حیثیت کا آدمی۔ مرزا غلام احمد ایک پرانے معزز خاندان مغل میں سے ہے، جو موضع قادیان میں عرصے سے سکونت پذیر ہے۔ اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز زمیندار تھا اور موضع قادیان کا رئیس تھا۔ اس نے اپنی وفات پر ایک معقول جائیداد چھوڑی، اس میں سے کچھ جائیداد تو مرزا غلام احمد کے پاس اب بھی ہے، اور کچھ مرزا سلطان احمد پسر مرزا غلام احمد کے پاس ہے، جو اس کو مرزا غلام قادر مرحوم کی بیوی کے توسل سے ملی۔ یہ جائیداد اکثر زرعی، مثلاً باغ، زمین اور تعلقہ داری چند دیہات ہے، اور چونکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک معزز رئیس آدمی تھا، ممکن ہے اور میری رائے میں اغلب ہے کہ اس نے بہت سی نقدی اور زیورات بھی چھوڑے ہوں، لیکن ایسی جائیداد غیر منقولہ کی نسبت قابل اطمینان شہادت نہیں گزری۔ مرزا غلام احمد ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا ہے، اور اس کا طریق عمل ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اس سے امید نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنی آمدنی یا اپنے والد کی جائیداد نقدی و زیورات کو تباہ کیا ہو۔ جو جائیداد غیر منقولہ اس کو باپ سے وراثتاً پہنچی ہے وہ تو اب بھی موجود ہے، لیکن جائیداد غیر منقولہ کی نسبت شہادت کافی نہیں مل سکی۔ لیکن بہرحال مرزا غلام احمد کے حالات کے لحاظ سے یہ تمانیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس نے تلف نہیں کی۔ کچھ مدت سے مرزا غلام احمد نے ملازمت وغیرہ چھوڑ کر اپنے مذہب کی طرف رجوع کیا، اور اس امر کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک مذہبی سرگروہ مانا جاوے۔ اس نے چند مذہبی کتابیں شائع کیں، رسالہ جات لکھے، اور اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ اشتہارات کیا۔ چنانچہ اس کل کاروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک متعدد اشخاص کا گروہ، جن کی فہرست بحروف انگریزی منسلک حاضہ ہے، اس کو اپنا سرگروہ ماننے لگ گیا اور بطور ایک علیحدہ فرقے کے قائم ہو گیا۔ اس فرقے میں حسب فہرست منسلکہ حاضہ 318 آدمی ہیں، جن میں بلا شبہ بعض اشخاص جن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں۔ مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ نکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لیے اپنے پیراؤں سے چندے کی درخواست کی، اور ان میں 5 مدات کا ذکر کیا جن کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مرزا غلام احمد پر اس کے مریدان کا اعتقاد ہو گیا، رفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا، اور اپنے خطوط میں بعض دفعہ تو تخصیص کر دی کہ ان کا چندہ ان 5 مدوں میں سے فلاں مد پر لگایا جاوے، اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذردار اور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روپے کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ الغرض یہ گروہ اس وقت بطور ایک مذہبی سوسائٹی کے ہے، جس کا سرگروہ مرزا غلام احمد ہے اور باقی سب پیروان ہیں، اور چندہ باہمی سے اپنے سوسائٹی کے اغراض کو بسلوک پورا کرتے ہیں۔ جن 5 مدات کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اول، مہمان خانہ۔ جس قدر لوگ مرزا غلام احمد کے پاس قادیان میں آتے، خواہ وہ مرید ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ مذہبی تحقیقات کے لیے آئے ہوں، ان کو وہاں سے کھانا ملتا ہے۔ اور حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اس مد کے چندے میں سے مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی بھی امداد کی جاتی ہے۔ دوم، مطبع۔ اس میں مذہبی کتابیں اور اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ سوم، مدرسہ۔ مرزا غلام احمد کے مریدوں کی طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی ابتدائی حالت ہے، اور اس کا اہتمام مولوی نور الدین کے سپرد ہے، جو مرزا غلام احمد کا ایک مرید خاص ہے۔ چہارم، سالانہ اور دیگر جلسہ جات۔ اس گروہ کے سالانہ جلسے بھی ہوتے ہیں، اور ان جلسوں کے سر انجام دینے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پنجم، خط و کتابت۔ حسب بیان تحریری مختار مرزا غلام احمد اور شہادت گواہان، اس میں بہت سا روپیہ خرچ ہوتا ہے،
مذہبی تحقیقات کے متعلق جس قدر خط و کتابت ہوتی ہے اس کے لیے مریدوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ الغرض حسب بیان گواہان ان 5 مدوں میں چندے کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور ان ذرائع سے مرزا غلام احمد ماں اپنے مریدوں کے اپنے خیالات مذہبی کی اشاعت کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایک مذہبی گروہ ہے، اور چونکہ حضور کو اس گروہ کی نسبت بیشتر سے علم ہے، اس لیے اسی مختصر خاکے پر اکتفا کی جاتی ہے، اور اب اصل درخواست عذرداری کے متعلق گزارش کی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد پر امسال 7200 روپے اس کی سالانہ آمدنی قرار دے کر 187 روپے 8 آنے انکم ٹیکس قرار دیا گیا۔ اس کی عذرداری پر اس کا اپنا بیان خاص موضع قادیان میں، جبکہ کم ترین بتقریب دورہ اس طرف لیا گیا، اور 13 کس گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیان حلفی میں لکھوایا کہ اس کو تعلقہ داری زمین اور باغ کی آمدنی ہے۔ تعلقہ داری کی سالانہ تخمیناً 62 روپے 10 آنے کی، زمین کی تخمیناً 300 روپے سالانہ کی، اور باغ کی سالانہ تخمیناً 200-300 روپیہ 400 اور حد درجہ 500 روپے کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی اور آمدنی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمیناً 5200 روپیہ سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے، ورنہ اوسط سالانہ آمدنی قریباً 4000 روپے کی ہوتی ہے۔ وہ 5 مدوں میں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خرچ ہوتی ہے، اور اس کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ خرچ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے، صرف یادداشت سے تخمیناً لکھوایا ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی ذاتی آمدنی باغ، زمین اور تعلقہ داری کی اس کے خرچ کے لیے کافی ہے، اور اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا روپیہ ذاتی خرچ میں لاوے۔ شہادت گواہان بھی مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مریدان بطور خیرات 5 مدات مذکورہ بالا کے لیے روپیہ مرزا غلام احمد کو بھیجتے ہیں، اور انہی مدات میں خرچ ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد کی اپنی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور نہیں ہے جو قابل ٹیکس ہو۔ گواہان میں سے 6 گواہ گو معتبر اشخاص ہیں، لیکن مرزا صاحب کے مرید ہیں اور اکثر مرزا غلام احمد کے پاس رہتے ہیں۔ دیگر 7 گواہ مختلف قسم کے دکاندار ہیں جن کو مرزا صاحب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ بالعموم یہ سب گواہان مرزا غلام احمد کے بیان کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی ذاتی آمدنی سوائے آمدنی تعلقہ داری زمین اور باغ کے اور کسی قسم کی نہیں بتلاتے۔ میں نے موقع پر بھی خفیہ طور سے مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی کی نسبت بعض اشخاص سے دریافت کیا، لیکن اگرچہ بعض اشخاص سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی بہت ہے اور یہ قابل ٹیکس ہے، لیکن کہیں سے کوئی بین ثبوت مرزا صاحب کی آمدنی کا نہ مل سکا۔ زبانی تذکرات پائے گئے، کوئی شخص پورا ثبوت نہ دے سکا۔ میں نے موضع قادیان میں مدرسہ اور مہمان خانے کا بھی ملاحظہ کیا۔ مدرسہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور اکثر بعمارت خام بنا ہوا ہے، اور کچھ مریدوں کے لیے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن مہمان خانے میں واقعی مہمان پائے گئے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس قدر مرید اس روز قادیان میں موجود تھے انہوں نے مہمان خانے سے کھانا کھایا۔ کم ترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری اور باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا، اور جس قدر آمدنی مرزا صاحب کو مریدوں سے ہوتی ہے اس کو خیرات کا روپیہ قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا، تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا۔ لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے، اور اس کے آباء و اجداد رئیس رہے ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے، اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے، تو ضرور گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنا باغ اپنی زوجہ کے پاس گرو رکھ کر اس سے 4000 روپے کا زیور اور 1000 روپیہ نقد وصول پایا ہے، تو جس شخص کی عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کم ترین نے
جس قدر تحقیقات کی ہے وہ شامل مثل حاضہ ہے، اور بتعمیل حکم حضور رپورٹ حاضہ ارسال خدمت حضور ہے۔ المرقوم 31 اگست 1898۔ کم ترین تاج الدین تحصیلدار بٹالہ مقرر کے مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 3 ستمبر 1898 کی تاریخ دی گئی۔ تحریر بتاریخ صدر، دستخط حاکم۔ نقل حکم درمیانی بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی ٹی ڈیکسن صاحب، ڈپٹی کمشنر بہادر گرداسپور۔ مثل عذرداری انکم ٹیکس مسمی مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ، ذات مغل، سکنہ موضع قادیاں، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور۔ آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی۔ فی الحال یہ مثل زیر تجویز رہے۔ شیخ علی احمد وکیل اور مختار عذردار حاضر ہیں، ان کو اطلاع دیا گیا۔ تاریخ 3/9/1898، دستخط حاکم۔ نقل ترجمہ حکم اخیر بصیغہ عذرداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر، ڈپٹی کمشنر، ضلع گرداسپور۔ ترجمہ حکم۔ یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کے ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی، بلکہ اس فرقے کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے، لیکن اس نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کہ جو از قسم آمدنی اراضی و زراعت کی ہے اور زیر دفعہ 5 بے مستثنیٰ ہے، مذہبی اخراجات میں جاتی ہے۔ ہم اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں کرتے، اور ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہا ہے وہ 5200 روپے بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں، کیونکہ زیر دفعہ 5 محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضہ داخل دفتر کیے جائیں۔ تاریخ 17/9/98۔ مقام دلہوزی، دستخط حاکم۔ اس جگہ اصل انگریزی حکم کا ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ بعدالت ٹی ڈیکسن صاحب بہادر، کلکٹر، ضلع گرداسپور، مقدمہ نمبر 46 بابت 1898 عذرداری انکم ٹیکس مرزا غلام احمد صاحب ولد مرزا غلام مرتضیٰ، قوم مغل، ساکن موضع قادیاں مغلاں، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، عذردار۔ حکم: یہ ٹیکس اب کے ہی لگایا گیا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام آمدنی میری جماعت کے لیے خرچ ہوتی ہے، میرے ذاتی خرچ میں نہیں آتی۔ وہ اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ میری اور بھی جائیداد ہے، لیکن تحصیلدار صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میری جائیداد کی آمدنی بھی جو از قسم زمین ہے اور پیداوار زراعت ہے اور زیر دفعہ 5 بے انکم ٹیکس سے بری ہے، دینی مصارف میں ہی کام آتی ہے۔ اس شخص کے اظہار نیک نیتی میں مجھے شک کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، جس کی جماعت کو ہر ایک جانتا ہے۔ میں ان کی چندوں کی آمدنی کو، جس کی تعداد وہ 5200 بیان کرتے ہیں اور جو محض دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے، زیر دفعہ 5 انکم ٹیکس سے بری کرتا ہوں۔ دستخط ٹی ڈیکسن صاحب بہادر، کلکٹر، 17 ستمبر 1898۔ جس کتاب پر دستخط مصنف و مور نہ ہو تو وہ کتاب مسروقہ ہوگی۔ راکن مرزا غلام احمد، مورخہ 20 اکتوبر 1898۔